بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ معیاری اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کرے تاکہ بعد میں پروفیشنل تعلیم کا آغاز کرتے وقت کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین تعلیم کے لیے ہائی اسٹینڈرڈ اور بھاری فیسوں والے تعلیمی ادارے نہایت ہی ضروری ہیں۔ زیادہ مالی وسائل رکھنے والے والدین اس سلسلے میں اپنے بچوں کے ٹیلنٹ اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھے بغیر بچوں کو انہی اداروں میں داخل کروانے پر بضد ہیں جن کی فیسیں زیادہ ہیں، چاہے وہاں تعلیم کے نام پر محض کتابیں رٹائی جائیں۔ اساتذہ کی ذمہ داری صرف سلیبس کور کروانا ہو اور بچوں کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام رواج یہ بن چکا ہے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کالج میں میرٹ نہ ہونے یا داخلہ ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی صورت میں والدین بچوں کو ان کی صلاحیتوں یا رجحان کے مطابق کسی اور ادارے میں داخل کرانے کی بجائے بھاری رشوت دے کر ایڈمیشن کرواتے ہیں اور بعد ازاں پاس کروانے یا اچھے نمبر لینے کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت والدین یہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد محض ڈگری اور مستقبل میں اچھی ملازمت کا حصول ہی نہیں ہوتا بلکہ تعلیم کا بنیادی مقصد بچے میں شعور و احساس کی بیداری اور اسے معاشرے کا ایک فعال اور ذمہ دار حصہ بنانا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کے نقائص کے علاوہ والدین یہ غلط سوچ رکھتے ہیں جس کے باعث ہمارے تعلیمی اداروں سے محض ڈگری ہولڈرز ہی نکل رہے ہیں جن میں معاشرے اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا اور نئی نسل احساسات و جذبات اور دوسروں کی مدد کے جذبے سے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے جہاں ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو از سر نو تشکیل کی اشد ضرورت ہے، وہیں والدین کے لیے یہ سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ بچوں کو معیاری تعلیم دلوائی جائے۔ اپنے بچوں کو ایک کامیاب اور اچھا انسان بنانے کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں، بھاری فیسوں اور کوچنگ سینٹرز پر انحصار کرنے کے بجائے خود عملی اقدامات کے ذریعے ان کی اچھی تربیت اور اصلاح کا آغاز کریں۔ اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل نکات والدین کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پہلا نمبر 1، بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ بنانے کے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ان پروفیشنز کے ذریعے وہ اچھا کما کر مالی مسائل سے آزاد ہو جائیں گے، مگر اس کے برعکس ان کے بچے آرٹسٹ، فلکیات، گرافکس یا کمپیوٹر وغیرہ جیسے شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے والدین بچوں کے ایسے کاموں کی جانب اکسائیں یا کرنے کی اجازت دیں جن سے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آ سکیں
اور مستقبل میں پروفیشن کے انتخاب کے وقت والدین پوری طرح تیار ہو چکے ہوں کہ ان کا بچہ شروع ہی سے کسی خاص مضمون یا شعبے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے کہ عموماً بچے اپنی پسند کے مضامین میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن کے بعد والدین کو ان کے پروفیشنل داخلوں میں رشوت وغیرہ جیسے گندے ہتھکنڈوں کی ضرورت ہرگز نہیں رہے گی۔ نمبر 2، بچوں کو آزادی دیں۔ عموماً والدین اور ان میں خصوصاً ماؤں کو یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ بچہ باہر جا کر نہ جانے کس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا۔ آج کل امن و امان کی خراب حالت اور بڑھتے ہوئے جرائم کے باعث زیادہ تر والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں کا زیادہ تر وقت آن سکرین گزرتا ہے، جو نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے ان کی خود اعتمادی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ وہ اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارا دن موبائل فون، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات میں باہر لے کر جائیں اور آؤٹ ڈور کھیلوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ پڑھائی میں کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کی اصل وجہ تلاش کریں کہ یہ کم نمبر آئے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ بچوں کو مارنے کے بجائے وہ وجوہات تلاش کریں جن کی وجہ سے ان کے کم نمبر آتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کم از کم انہوں نے کوشش ضرور کی تھی۔ یاد رکھیے، ناکامیاں ہی انسان کو گر کر اٹھانا اور اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا سکھاتی ہیں۔ یاد رکھیے، ناکامیاں ہی انسان کو گر کر از خود اٹھنا اور اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا سکھاتی ہیں۔ آئنسٹائن سے اسٹیفن ہاکنگ تک کوئی نامور ذہین شخصیت ایسی نہیں گزری ہے جسے ابتدا ہی سے ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اگر آپ کا بچہ کسی طرح کسی جسمانی کمی یا دماغی و نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو مناسب اور بر وقت علاج کے علاوہ اسے از خود ایسے کاموں پر مائل کیجیے جنہیں عام طور پر وہ کرنے سے کتراتا یا ڈرتا ہے، تاکہ اس کے اندر خوف کم ہو اور خود اعتمادی بحال ہو جائے۔ بچوں میں لچک دار رویوں کو پروان چڑھائیے۔ آج کل زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں سے یہی شکایت رہتی ہے، بچی ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے، بچی ان کی بات نہیں مانتے اور اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ ان عوامل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں۔ بچے عموماً رویوں میں ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں خود اعتمادی بڑھانے کے بجائے انہیں اپنی پسند ناپسند پر چلانا چاہیں گے تو لازمی وہ رویوں میں خود سر ہو جائیں گے۔ بچوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے والدین کو اپنے رویے لچکدار رکھنے ہوں گے۔ اگر وہ کوئی کام سر انجام دینے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کے بجائے انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ عموماً والدین بچوں کو اسکول میں خراب پروگریس دیکھ کر کوچنگ سینٹرز یا ٹیوشن سینٹر پر لگا دیتے ہیں کہ وہ ٹیوشن سینٹر پر جائیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
جس سے پڑھائی میں دلچسپی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کھیل کود کا وقت بھی کوچنگ کی سینٹر کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کچھ والدین پیسے دے کر بچوں کو امتحانات میں پاس کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے میں پاس ہونے کی قابلیت ہی نہیں، جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جو عدم توجہ کے باعث دبا رہ جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ بچے بھی غلط رستوں کو انتخاب کر کے غلط کاموں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام چور بن جاتے ہیں، بددیانت ہو جاتے ہیں، نقل کرنے والے بن جاتے ہیں، رشوت لینے اور دینے والے بن جاتے ہیں۔ احساس اور ہمدردی پیدا کیجیے۔ آج ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف نوجوان نسل کی قوت برداشت کم ہو رہی ہے، ہمارے سماجی اور معاشرتی اقدار بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کا خاصہ تھیں۔ آنے والی نسل ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگی، کیونکہ انہوں نے آنکھ کی ایک مشینی دنیا میں کھولی ہے جہاں ان کے والدین بھی حقیقی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تمام کے تمام والدین جو ہیں وہ میڈیا پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹین کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دیں۔ لہٰذا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹین کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیں، تاکہ بچے بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ان میں انسانوں اور جانوروں بلکہ پودوں کے لیے بھی احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں فطرت سے قریب اور انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے، کودنے اور رابطوں کی جانب اکسائیے۔ اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو سختی کر کے گھر بٹھانے کی بجائے ان کا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بچوں کو غلطی پر ڈانٹا نہیں جائے گا تو آہستہ آہستہ یہی رویے ان کی فطرت بن جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے احساس و جذبات یا ہمدردی کے جذبے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے جو بچوں میں تلاش جستجو پیدا کرنے کے بجائے انہیں محض کتابیں رٹانے پر اکساتا ہے، اور والدین کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر برس ایک مخصوص کلاس کا سلیبس رٹا کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے۔ اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے۔ اگر وہ کسی سائنسی موضوع کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا تجربہ کروائیے تاکہ وہ اس قانون کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اسی طرح ریاضی میں اگر بچہ کمزور ہے تو اسے روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سادہ اصول سمجھا کر پھر بتدریج پیچیدہ اصول سمجھائیں تاکہ وہ بچے ریاضی کے بھی شوقین بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا اساتذہ پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے والدین خود بچوں کو مناسب وقت دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا اساتذہ پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے والدین خود بچوں کو مناسب وقت دیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی بہتر تربیت کے لیے والدین کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات خود اپنی بری عادات کو درست کرنا پڑتا ہے، لہذا بچوں کو اصلاح